السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹی وی پر خبریں پڑھنے والی عورت کو دیکھ کر 20 منٹ دیکھ کر اگر مرد کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی تو وہ میڈیکلی انفٹ ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور ہم لوگوں نے جب پہلے ایک ویڈیو کی تھی ان کی پاکستان آمد سے پہلے، تو مجھے اس ویڈیو کا ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ریفرنس دیا۔ میں نے کیونکہ سوشل میڈیا پر ٹویٹر پہ ایک پوسٹ میں اس بارے میں کچھ تنقیدی الفاظ کہے، جو ہلچل والا بیان ہے نا ڈاکٹر صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے استقبال کے لیے صدر وزیر اعظم دونوں کو جانا چاہیے، جس طرح یہ کسی کاؤنٹر پارٹ کے لیے جاتے، وزیر اعظم آتا ہے تو وزیر اعظم جاتا ہے لینے، ورنہ کوئی وزیر برائے مہمانداری۔ اچھا، آپ اپنی اس رائے پر نظر ثانی کا سوچ رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض تو کروں پہلے کہ مجھے سننے کو کیا ملی، تو وزیر مہمانداری چلا جاتا ہے، ورنہ وزیر اعظم آئے تو وزیر اعظم جاتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے طریقہ، اور ہم نے یہ کہا کہ عالم تو کسی وزیر اعظم سے بڑا ہے، اور اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں، اتنی بڑی شخصیت، تو اسٹیٹ گیسٹ ہیں، ویسے ریڈ کارپیٹ کیا گیا، ہاں اسٹیٹ گیسٹ ہیں، پاسپورٹ ویزے پہ اسٹمپ لگی ہوئی ہے، تو انہیں لینے کے لیے صدر وزیر اعظم دونوں کو جانا چاہیے۔ میں نے یہ بات کی تھی، صحیح ہے، اور ہم نے بڑا اس کو ایڈوکیٹ کیا اور بڑا اس پہ ایمفیسس کیا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب کے کچھ بیانات ایسے ہیں کہ جن کو سن کر میں حیران ہوا۔ پہلے کیا تھا ماجرا؟ دیکھیے، پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے تھے جب وہ انڈیا میں اپنی گیدرنگز کرتے تھے نا، کئی بار 70-80 ہزار کا، لاکھ کا اتنا بڑا مجمع، ڈاکٹر صاحب اس مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب جب کسی کو بتاتے تو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بائبل آتھرڈ بائی فلانا، پیج فلانا، لائن فلانا، ورڈز یہ، اور وہ ورڈز پڑھ کے بتاتے، اور جو سامنے کھڑا ہوا نان مسلم ہے لاجواب ہو جاتا تھا، وہ لاجواب ہو جاتا تھا۔ ہم ہکا بکا رہ جاتے تھے کہ یار انسائکلوپیڈیا کیا بات ہے، مطلب غیر مذاہب کی کتابوں کا بھی ایسا حوالہ کہ آتھر فلانا، کتاب فلانی، پیج فلانا، لائن فلانی، ورڈز فلانے، کیا بات ہے۔ یہی گیتا کا حال، یہی دیگر کتابوں کا حال، اور ڈاکٹر صاحب حیران کر دیتے تھے۔ اب بھی ڈاکٹر صاحب نے حیران کر دیا، جو خیر پریشان کرتی ہے ڈاکٹر صاحب کے بیانات ہیں۔ اب یہ جو ان کا بیان ہے نا ہلچل والا، یعنی وہ فریحہ ادریس صاحبہ کو انٹرویو دے رہے تھے، اور میں نے ایک چیز صاف طور پر سب سے پہلے محسوس کی کہ فریحہ ادریس صاحبہ جس طرح سے عام طور پہ پروگرام کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک احترام ہے نا، تو وہ بالکل ایک مختلف انداز میں پروگرام کری تھی کہ انہوں نے بڑا سا ہیڈ اسکارف لیا ہوا تھا، اور آئی کوڈ سی کہ شی واز ویئرنگ نو میک اپ، کوئی میک اپ وغیرہ ان کے چہرے پر نہیں تھا۔ اس طرح سے فریحہ صاحبہ ان کا انٹرویو کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کہ 20 منٹ اگر ایک بندہ، اچھا، انہوں نے انٹرویو میں یہ بتایا کہ اگر عورت حجاب نہیں کرتی اور مرد انہیں چھیڑتا ہے تو اس میں دونوں مرد اور خاتون کا قصور ہے، کیونکہ عورت نے خود کو محفوظ کیوں نہیں کیا۔ جب پروگرام کے دوران ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلام میں عورت سے پہلے مرد کو پردہ اور پرہیز کرنے کا کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون کو دیکھتا ہے تو اس سے کچھ کرنے کے بجائے گزر بسر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی معاملے پر مزید کہا کہ لیکن اگر کوئی مرد ٹی وی چینل پر کسی خاتون کو میک اپ میں دیکھتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں ہلچل نہیں ہوتی تو ان کے خیال میں وہ تو اسپیشلی نیوز ریڈر کہہ رہے تھے جی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، وہ میڈیکلی انفٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیکن اگر مرد 20 منٹ تک ٹی وی چینل پر خبریں پڑھنے والی عورت کو میک اپ میں دیکھنے کے بعد اور دل و دماغ میں ہلچل اٹھنے کے بعد بھی صبر کرتا ہے، گزر بسر کرتا ہے، تو وہ مرد گناہگار نہیں۔ اچھا، اب دیکھیے دونوں صورتوں میں نا مجھے اس بیان پر شدید اعتراض ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب کی اس پہ بات کرنا چاہوں گا، جو عورت کی حکمرانی پہ بات کر رہے تھے نا۔ اچھا، عورت کی حکمرانی پہ اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے کچھ فتاوا موجود ہیں، ان فتاوا کے مطابق، فتوی کی جمع ہے لفظ، ان فتاوا کے مطابق، میں نہیں آپ کو تو ڈیفینیٹلی بتاؤ، آپ کی اردو بہت اچھی ہے، میں نے کچھ ناظرین کے لیے، کچھ کے لیے۔ اچھا، کیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جب وہ عورت حکمرانی کرے گی، اور اس میں پھر وہ کمپنی کی قیادت تک بھی چلے گا، بزنس کی قیادت تک بھی، اور وہ ایک کمرے میں ہوگی، ایک بندہ ہوگا، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے
مذہبی جو ہدایات ہیں ان میں شامل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں کرتے کرتے یہ بھی بتانے لگے کہ اب اگر کوئی عورت قیادت کرتی ہے تو وہ مرد سے ہاتھ بھی ملائے گی, ٹھیک ہے, اور ملاتی ہے. تو کہنے لگے میں نے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس جملے میں بتانے لگے کہ مرد جب حکمرانی کرتے ہیں تو وہ بھی تو خواتین سے ہاتھ ملاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا کہنے لگے میں نے وہ ایز سچ دیکھا نہیں ہے. اب یہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی. خواتین حکمران کتنی ہیں, یعنی پنجاب میں حکمران مریم نواز شریف, ملک کی نہیں لیکن پھر بھی حکمران, ٹھیک ہے. اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, نیوزی لینڈ کی جیسنڈا آرڈرن, غیر مسلم ہے نا, میں تو مسلمان حکمران خواتین کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے تو شیخ حسینہ واجد وغیرہ کوئی ایک آدھ اور, تو مجھے تو گنتی کی خواتین حکمران نظر آتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے, اور مرد حکمران میں نے دیکھا نہیں. یار مطلب مرد حکمران میں نے دیکھا نہیں, اتنی کامنلی ویڈیو اویلیبل ہیں جہاں خاتون آتی ہیں اور انٹرنیشنل پروٹوکول سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب ابھی یہ کرسٹالینا جارجیوا IMF کی یا اس کے علاوہ مختلف خواتین وغیرہ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں. اور مطلب کیا یہاں سے بھی جب ڈیلیگیشنز جاتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ ملاتے ہیں. تو اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی جو آتے ہیں یہ امریکن ایمبیسیڈر یا دیگر وغیرہ لوگ تو ان سے ہاتھ ملاتی ہیں. بالکل. اور ٹھیک ہے, کیا ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ استغفر اللہ گناہ کبیرہ مریم نے ہاتھ ملا لیا, کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ میں نے نہیں دیکھا, میں اس کی ریزن آپ کو بتاؤں. مجھے بری لگی یہ چیز, یعنی ڈاکٹر صاحب چونکہ ابھی شہباز شریف سے مل کر آئے, مسلمان حکمرانوں سے ملتے رہتے, تو ان کی بات پہ ڈاکٹر صاحب نے دبا دیا. اور خواتین میں کہنے لگے میں نے دیکھا ہے, یعنی خواتین گنتی کی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے, اور مرد ان گنت حکمران ہیں مسلمان, لیکن نہیں دیکھا, نہیں دیکھا ہے سچ, ٹھیک ہے. یہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی. اب یہ جو کمنگ بیک ٹو دس ہلچل والا بیان جو ہے, اس سے پہلے جو عورت کو بازاری کہنا, پبلک پراپرٹی, اچھا وہ دیکھیے پبلک پراپرٹی کا جو ورڈ تھا وہی بہت برا تھا. پھر اس کے بعد لفظ بازاری تک آ جانا, یعنی ڈاکٹر صاحب کی میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی. دیکھیے فرائض کیا کیا ہیں اسلام میں, مجھے گن کے بتائیے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, جہاد فرض ہے, ٹھیک ہے. جو جہاد اور حج ہے ان کے لیے مخصوص حالات ہیں, شرائط ہیں, لیکن فرض ہے. اچھا باقی تین جو ہیں وہ فرض ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ صاحب استطاعت اور حالات والی چیزیں ہیں, فرض ہیں, فرض ہیں. اس کے علاوہ جو فرائض ہیں وہ پھر انسانیت والے فرائض ہیں, مذہب سے آگے بڑھ کر. سچ بولنا فرض ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ایمانداری فرض ہے, اچھی بات ہے, ہر مذہب میں نا, پر مطلب اسلام میں نہیں. اب کیا شادی فرض ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ شادی فرض ہے, شادی سنت ہے. نکاح کے بارے میں بھی نکاح سنت ہے, یہ بات ہے نا, تو شادی سنت ہے. اچھا ٹھیک ہے, سنت بھی ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات بابرکت سے اس حد تک محبت ہو کہ جو ان کی سنت ہے وہ فرض کے برابر سمجھے. اچھا فرض کے برابر سمجھے, ٹھیک ہے, چلے مان لیا کہ نکاح بہت ضروری ہے. اچھا وہ نہ کرنے پر گناہ تھوڑی ہوتا ہے, شادی بہت ضروری ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جہاں 4 ملین مرد ہیں, وہ عورتیں ہیں 2 ملین مرد ہیں, تو کیا بچیں باقی عورتیں؟ ایک شادی اگر ہو جائے تو 2 ملین عورتیں بچ گئیں. اب ان 2 ملین عورتوں کے لیے کیا رہ گیا آپشن کہ وہ ایک ایسے مرد کی دوسری بیوی بن جائیں جو پہلے سے شادی شدہ ہے, یا پبلک پراپرٹی بن جائیں. پبلک پراپرٹی کیوں؟ مطلب بھائی تیسرا آپشن بھی تو ہے, بھائی نہ کریں شادی اور اپنی زندگی جئیں. اچھا شادی نہ کریں اور شادی نہ کر کے لازمی وہ ایک سیکچوئل لائف گزاریں, کیا یہ ضروری ہے؟ بالکل نہیں. اور لازمی گزارنی ہے, کیا یہ بھی ہم طے کر کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. یعنی ان کی جو ٹھیک ہے ایک جسمانی اور انسانی نیڈ ہے نا, ٹھیک ہے, ایک انسانی نیڈ ہے, اس کے باوجود بھی کیا 20 ملین میں سے ہر عورت کنٹرول نہیں کر پائے گی اور بازاری, مطلب کہاں کون سی بات کی ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ شادی نہیں کی, مطلب کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے, ایسی بڑی خواتین جنہوں نے بہت بڑے کاز کے لیے شادی نہیں کی, اور بہت بڑا کاز بھی چھوڑیں, مطلب ان کی ایک مرضی تھی, انہوں نے شادی نہیں کی, پارٹنر نہیں ملا سوٹیبل, نہیں میں تو کہہ رہا ہوں پارٹنر نہ ملنا سوٹیبل وغیرہ بھی چھوڑ دیں, ان کی مرضی تھی, انہیں شادی نہیں کرنی تھی.
کیا ہم یہ ازیوم خود کر لیں کہ اب جو ان کی سیکچول ڈیزائر ہوگی جو فطری جبلت کہا جاتا ہے وہ ہوگی ہی ہوگی, اور انہوں نے, ہم یہ ازیوم خود بھی کر کے بیٹھ جائیں انہوں نے کچھ کر لیا ہوگا, انہوں نے منہ کالا کر لیا کہیں نہ کہیں اس سے ہوگا. کون سی بات کی ترویج ہو رہی ہے کہ عورت کو بازاری کہا جا رہا ہے, یا پھر جو شادی نہیں, اس سے تو مجھے ایک اور پرابلم ہے, اس میں ایک ازمپشن موجود ہے کہ جس عورت نے شادی نہیں کی, وہ بازاری ہے نہیں, جس عورت نے شادی نہیں کی اس نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہوگا. مطلب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور چونکہ اس نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہوگا اس لیے وہ کیا ہے, وہ بازاری عورت ہے. مطلب یہ ازمپشن پہ بازاری عورت ہے, یہ اس میں بڑا ٹھیک ٹھاک پرابلم ہے. اب اگر آپ وہ آ جائیں نا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے, اللہ نے کیا فرمایا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم اس سے اختلاف نہیں کر رہے, لیکن کیا اس دلیل کو دینے والے, کیا یہ تمام لوگ یہ مان کے بیٹھ جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں منہ کالا کر لیا ہوگا؟ تو پھر کوئی عجیب بات ہے. تو ایک مجھے اس لیے اس بازاری پہ بھی بڑا اعتراض تھا. اب یہ جو ہے کہ جی وہ عورت ہاتھ ملائے گی, ڈاکٹر صاحب نے یہ صاف ظاہر کیا ہے کہ چونکہ مرد مسلمان حکمرانوں سے ڈاکٹر صاحب کا ملنا جلنا, تصویریں بنوانا اور سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ پوسٹ کرنا, میٹس ود عطا تارڑ, میٹس ود شہباز شریف, میٹس ود گورنر, یہ کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے ان پہ بات نہیں کی. صاف نظر آ رہا ہے غلط کیا ڈاکٹر صاحب نے. اور یہ جو ہلچل والا بیان ہے یار, مطلب یہ تو یعنی خبریں دیکھنے میں تو کیا معمول کی چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ خبریں سن رہے ہوتے ہیں اپڈیٹ کے لیے. مطلب مجھے بتائیں خبروں میں ہوتا کیا, یہ پھٹ گیا, وہ عمارت گر گئی, یہ دھماکہ ہو گیا, وہ دھماکہ ہو گیا, ادھر گولی چل گئی, ادھر گولی چل گئی, اتنے لوٹ لیے, اتنے لوٹ لیے, یہ ہوتا ہے خبروں میں. خبریں دیکھ کے آپ کو ٹینشن ہو سکتی ہے, ہلچل نہیں ہو سکتی, ڈپریشن ہو سکتا ہے. خبریں دیکھ کے آپ مطلب کون سے رجوع کر سکتے ہیں, لیکن دوسرے معاملے میں مطلب مجھے حیرانی ہوئی ڈاکٹر صاحب کر کیا رہے تھے, اور کیا مطلب آپ نے یہ بھی ازیوم کر لیا, مطلب یہ خبریں دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ, یا آپ کوئی پورنوگرافک کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہمارے ہاں فیمیل اینکرز تمام کی تمام اس حلیے میں موجود ہوتی ہیں کہ جو حلیہ اسلام نے ہدایت دی؟ نہیں ہوتی. شاید ایک پاکستان میں سچ نیوز کے نام سے نیوز چینل ہے اب بھی یا نہیں, آئی ایم ناٹ شیور. ان کی اینکرز وہ حجاب لیتی ہیں. پی ٹی وی پہ ایک وقت میں خواتین کے لیے دوپٹہ لازمی کیا گیا تھا, اس کے باوجود بھی میک اپ وغیرہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. یہ جو العربیہ اور کچھ بعض اسلامی ممالک کے چینلز ہیں, ان کی خواتین اینکرز جو ہیں وہ حجاب لیتی ہیں. آپ نے اس حجاب کے باوجود ان کا میک اپ, ان کی تیاری اور اتنا کچھ دیکھا ہے. تو ایک تو یہ جو ہے نا کون سا حلیہ, یہی اسی پر مجھے اعتراض ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب جو ہے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اتنی شاندار, وہ ہم گیدرنگز اور اتنی چیزیں دیکھتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسکینڈل آ رہے ہیں پاکستان میں ان کے. اچھا ایک بات ہوئی تھی ہمارے ہاں, وہ مولوی صاحبان جنہیں لٹرلی میں آپ بتاؤں کہ بہت بری بات ہے لیکن تمام نہیں ہوتے ایسے, کچھ مولوی صاحب جو باقاعدہ مجمعی باز مولوی صاحبان نہیں ہوتے, اس ٹائپ کے مولوی صاحبان نے بھی کہا تھا آئے ذاکر نائک مجھ سے مناظرہ کر لے. مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا علمی قد کاٹ دیکھیں. لیکن اب یہ جو میں باتیں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار مطلب وہ جو ذاکر نائک صاحب جو لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتے تھے وہ والے کہاں ہیں؟ ہمارے پاس کون سے والے آئے, کس نے بھیجا ہے, ہماری قسمت میں کیا ہے؟ ہم نے جو آن لائن آرڈر دیا تھا ہمیں کچھ مختلف تو نہیں مل گیا خدا نخواستہ. مجھے بڑی حیرانی ہوئی. اور پھر بھی مجھے اپنے فیملی میں بھی ایسے لوگ ملے جو کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کی بات کو آپ صحیح سمجھے نہیں ہیں, ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مطلب میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, مطلب ٹھیک ہے, کیا کر سکتے ہیں, میں حیران ہوں. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.